پی ٹی آئی کا سانحہ 9 مئی بمقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار۔ بے نظیر بھٹو نے الذوالفقار کو کبھی اون نہیں کیا بلکہ اس کی مذمت کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کا کوئی واضح بیان تو موجود نہیں ہے، مگر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 1979 سے 1983 تک وہ اور بیگم نصرت بھٹو مسلسل قید و بند اور نظر بندی میں تھیں۔ وہ نہ سیاسی جلسہ کر سکتی تھیں، نہ کوئی باضابطہ بیان جاری کر سکتی تھیں۔ 1983 کے آخر میں وہ جلا وطن ہوئیں اور پھر 1984 میں جب وہ باقاعدہ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بنیں، تب کہیں جا کر انہوں نے سیاسی سرگرمیاں شروع کیں۔ برسبیل تذکرہ اور کسی کو شرمندہ کیے بغیر یہ بھی حقیقت ہے کہ سید علی جعفر زیدی کے گھر لندن میں 4 اپریل 1984 کو پہلی بار بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ تکلیف دہ پہلو یہ کہ اسی اجلاس میں انہوں نے زور زبردستی اپنی والدہ بیگم نصرت بھٹو کو صدارت سے ہٹایا۔ اس کی مزید تفصیلات زیدی صاحب کو آنے والی کتاب میں موجود ہوں گی۔ ادھر پی ٹی آئی 9 مئی کے بوجھ سے جان نہیں چھڑا پا رہی، ادھر یہ بھی تاریخ کا ناقابل تردید سچ ہے کہ پیپلز پارٹی آج تک مرتضیٰ اور شاہنواز بھٹو کی بنائی گئی مسلح تنظیم الذوالفقار کے دھبے سے نجات نہیں پا سکی اور نہ کبھی پا سکے گی۔ 9 مئی ایک روزہ ہنگامہ تھا، مگر الذوالفقار ایک باقاعدہ عسکری آپریشن، ایک نظریاتی جنگ اور ریاست پاکستان کے خلاف طویل المیعاد مسلح حکمت عملی کا نام تھا۔ بھٹو کی پھانسی اپریل 1979 کے بعد مرتضیٰ اور شاہنواز بھٹو کے اندر انتقام کی آگ بھڑکی اور وہ کابل جا بیٹھے، جہاں بھارتی اور افغان انٹیلیجنس کی سرپرستی میں انہوں نے بھٹو کے نام پر تنظیم الذوالفقار قائم کی۔ یہ پاکستان کی پہلی سیاسی عسکری تنظیم تھی جس کا عملی طریقہ کار بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ، اغوا اور ریاستی اہلکاروں پر مسلح حملے تھے۔ 6 مارچ 1981 کی پی آئی اے ہائی جیکنگ وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کے چہرے پر ایسی بین الاقوامی سیاہی مل دی جو آج تک نہیں دھل سکی۔ اس تمام عرصے میں نہ بے نظیر آزاد تھیں، نہ با اختیار، نہ فعال سیاسی قیادت کے قریب۔ بھٹو کی پھانسی سے 1984 تک